الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وبرہان الرشید وارشاد العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ روم ہے، 30ویں نمبر کی سورہ ہے، 21ویں پارہ کی سورہ ہے، مکی سورہ ہے. الف لام میم حروف مقطعات ہیں. غلبت الروم، رومی مغلوب ہوئے یعنی رومی مفتوح ہوئے، رومیوں کو فتح کر لیا ایرانیوں نے، مجوسیوں نے. فی ادنی الارض، زمین کے سب سے نیچے والے پوائنٹ پہ، دی لوئسٹ پوائنٹ آف دی ارتھ. اس وقت لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. آج جیولوجسٹ اس تحقیق پہ پہنچے ہیں کہ یروشلم، فلسطین دنیا کا سب سے لوئسٹ پوائنٹ ہے. زمین کا وہ حصہ ہے جو زمین کا سب سے نچلا حصہ ہے. قرآن اس وقت کہہ رہا ہے 1400 سال پہلے، فی ادنی الارض، وہاں پہ ان کی لڑائی ہوئی. وَهُمْ مِن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ. اور پھر کچھ دیر بعد یہ رومی جو ہیں ان کو فتح ہو. پہلے رومیوں کو شکست ہوئی ہے، ایرانیوں کو فتح ہوئی ہے، اور کچھ دیر بعد پھر رومیوں کو فتح ہوگی. یہ قرآن کی پیشین گوئی تھی. اور یہ پیشین گوئی جس طرح قرآن کی باقی ساری پیشین گوئیاں حق ثابت ہوئی، یہ بھی اسی وقت حق ثابت ہوئی. ویسے ہی فی بضع سنین، چند برس میں، چند سالوں میں. سن 1 سال، سنین 2 سال، سنین 3 یا 3 سے زیادہ سال. لیکن جب ساتھ بضع آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 3 سے 9 سال، 9 سے زیادہ نہیں اور 3 سے کم نہیں. یہ آج جو رومیوں کو فتح ہوئی، شکست ہوئی ہے، آئندہ 9 سال میں رومی پھر غالب آ جائیں گے. للہ الامر من قبل ومن بعد، تو حکم تو سارے اس کے ہیں نا جو وعدہ لا شریک ہے، چاہے پہلے ہیں چاہے بعد میں. جس کو چاہے فتح دے دے، جس کو چاہے شکست دے دے. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور جب رومی فتح یاب ہوں گے
تو چونکہ وہ اہل کتاب ہیں، عیسائی ہیں، تو مومن بھی اہل کتاب ہے، تو یہ بھی خوش ہوں گے اس دن کہ رومی آج فتح یاب۔ تو چونکہ مجوسی اہل کتاب نہیں ہے، کفار مکہ اہل کتاب نہیں ہے، جب ایرانیوں کو فتح ہوتی تھی تو مشرکین مکہ خوش ہوتے تھے، جب رومیوں کو فتح ہوتی تھی تو مسلمان خوش ہوتے تھے کہ اہل کتاب فتح یاب ہو۔ بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے، ینصر من یشاء، جس کو چاہتا ہے اس کی مدد کر دیتا ہے، وہو العزیز الرحیم، کیونکہ غالب وہی ہے، عزت والا وہی ہے، اور رحیم و کریم و رحمان مہربان وہی ہے۔ وعد اللہ، جو اللہ کا وعدہ ہے وہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، وہ اپنے وعدے سے پھرتا نہیں ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں، انسان جو ہیں، وہ جانتے نہیں۔ اب ہوا یہ کہ جو رومی تھے، یہ جن کو آپ عیسائی کہتے ہیں، روم، آج بھی روم موجود ہے، کلیسا موجود ہے، عیسائی موجود ہیں۔ اٹلی میں ہے روم، کہاں پہ ہے؟ اور جو قریب ترین عرب سے ملک ہے نا یورپ کا، وہ اٹلی ہے۔ لیبیا اور یہ جو عربی ملک ہیں، یہ وہاں سے لانچوں میں بیٹھ کے اٹلی جاتا ہے، قانونی طور پر بھی، غیر قانونی طور پر۔ تو درمیان میں سمندر ہے۔ شام کے ایک علاقے میں، فلسطین میں، رومی سلطنت کا زیر اثر علاقہ تھا یہ، لیکن اس نے خود مختاری کا اعلان کر دیا، اور یہ بادشاہت کا اعلان کر کے کہ کیسر روم کے زیر سایہ یہ علاقہ تھا، لیکن اس نے خود اعلان کر کے، لیکن رومی سلطنت کی کہلانا شروع کر دی، مشرقی رومی سلطنت۔ تو یہاں پہ کیسر روم کا ہی حکم چلتا تھا۔ تو یہاں پہ کسرا بن ہرمز بن نوشیروان، ایران میں اس کی سلطنت تھی۔ دو بڑی سلطنتیں تھیں، ایک ایران کی اور ایک روم۔ ان کی آپس میں لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ جب ایرانی فتح یاب ہوتے تو کافر جو ہے نا بڑا خوش ہوتے، اور جب رومی فتح یاب ہوتے تو مسلمان خوش ہوتے، جس کا اللہ نے ذکر کیا کہ مسلمان فتح خوش ہوں گے۔ تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مکہ میں فرمایا وحی اترنے کے بعد، کہ رومی پہلے ان کو شکست ہوگی پھر فتح یاب ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات جب کفار کے ساتھ کی تو ابی بن خلف یہ ایسا برا ہمسایہ تھا حضور کا، ابی بن خلف اور عقبہ بن معیط، یہ دو جو ہمسائے تھے، آپ نے فرمایا یہ دو بڑے برے ہمسائے ہیں میرے، بہت تنگ کرتے ہیں مجھے، عقبہ بن معیط اور ابی بن خلف۔ تو یہ ابی بن خلف وہ تھا جو آپ کے اوپر اوجری رکھ دیتا تھا سر کے اوپر۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ رومی جو ہیں ان کو پہلے شکست ہوگی پھر فتح ہوگی، تو اس نے کہا اچھا شرط لگائیں، 10 اونٹنیوں کی شرط لگا لی، 3 سال کا عرصہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے، کہا میں نے یہ شرط لگا لیا ہے۔ اس وقت شرط لگانا حرام نہیں تھا، بعد میں حرام ہو گیا، جب جوا حرام ہوا تو پھر شرط لگانا بھی حرام ہو گیا۔ پہلے شرط لگانا حرام نہیں تھا۔ جب انما الخمر والمیسر
والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد جو میسر ہے، جوا، وہ حرام ہو گیا، شراب جو ہے حرام ہو گئی۔ پہلے صرف شراب نماز کے دوران اس کو منع کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 اونٹنیوں کی شرط لگا لی 3 سال کی۔ آپ نے فرمایا ابوبکر تمہیں کس نے کہا تھا کہ یہ 3 سال میں دوبارہ فتح یاب ہو جائیں گے؟ میں نے تو کہا تھا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جو لفظ ہے یہ بید ہے، بیدی۔ سنین، سن 1 سال، سنین 2 سال، سنین 3 یا 3 سے زیادہ۔ تو بدعی کا مطلب ہے 3 سے 9۔ تو دوبارہ جا کے اس کے ساتھ شرط لگاؤ اور 9 سال کا ہو اس کا، کیونکہ اللہ نے 3 سے 9 کہا ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اور 100 اونٹوں کی شرط لگائی اور 9 سال کی مدت کی شرط لگائی۔ اب یہ واقعہ ہے 5، 6 نبوی کا یا 7 نبوی کا، کچھ کہتے ہیں کہ یہ 10 نبوی کا واقعہ ہے، مختلف راویوں، کچھ کہتے ہیں یہ بدر پہ ہوا، لیکن قرائن یہ بتاتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کرنے لگے تو ابی بن خلف نے آپ کو پکڑ لیا، چمٹ گیا کہ تم تو جا رہے ہو تو میرے اونٹ کون دے گا؟ انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو ضامن بنایا کہ یہ اونٹ دے گا اگر میں شرط ہار گیا۔ اور جب وہ جنگ میں آیا ابی بن خلف احد میں، تو مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہوئی تو اس نے حضور پہ حملہ کر دیا۔ صحابہ آگے ہونے لگے، آپ نے کہا پیچھے ہٹ دو، کوئی آگے نہ آئے، اس کو آنے دو۔ آپ نے نیزہ نکالا، یہ واحد شخص ہے جس کو آپ نے نیزہ مارا ہے، ابی بن خلف۔ یہ دونوں بھائی ہیں، امیہ بن خلف اور ابی بن خلف۔ امیہ بن خلف کے متعلق آپ نے کہا یہ اگر کعبہ کے پردوں میں بھی چھپا ہو تو اس کو قتل کر دینا۔ ابی بن خلف کو آپ نے ہلکا سا نیزہ لگایا، مارا نہیں، ایسے زخمی ہو گیا۔ اس نے رونا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا، میں مر گیا۔ لوگوں نے کہا تمہیں تو اتنا سا زخم ہوا ہے، کہا یہ عام زخم نہیں ہے، یہ محمد کا زخم ہے۔ اسی سے وہ گھوڑے پہ بیٹھا اور مکہ چلا گیا اور وہاں جا کے مر گیا، اتنے سے زخم سے۔ تو پھر اس کے بیٹے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح حدیبیہ جب ہوئی 5 یا 6 ہجری میں، تو تب 9 سال بعد اس کے بیٹے سے پھر 100 اونٹ لی اور پھر حضور کے کہنے پہ انہیں صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا۔ تو یہ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض، زمین کے لوئسٹ پوائنٹ پہ یروشلم۔ آج آپ گلوب کو دیکھیں نا، دنیا کا نقشہ دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہوگا دی لوئسٹ پوائنٹ آف دی ارتھ، اور وہ کون سا ہے؟ یروشلم۔ تو اللہ کا وعدہ بھی سچا ہے۔ پھر اس کے بعد 9 سال کے اندر اندر رومی فتح یاب ہو گئے اور یہ قرآن کی پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی۔ قرآن کی ساری پیشین گوئیاں سچ ثابت ہوئی اور یہ بھی سچ ثابت ہوئی۔ فما علینا الا البلاغ۔